والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف الحمد لله عز وجل. ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہوگا وہ موضوع ہے غزوہ بدر میں کامیابی کی وجوہات. غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو ہوا، اس کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ کو کامیاب کیا. آج ہم یہ سنیں گے، سمجھیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 46 اور 47. یہ غزوہ بدر کی عکاسی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، یعنی مشرکین جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، یعنی تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. اس آیت میں عکاسی ہے اس غزوہ بدر کی کہ جو 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو ہوا. کافروں کی تعداد جو تھی 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 مرتبہ، یعنی 3 گنا جو تھی وہ تعداد اور قوت، اسلحہ، سب کچھ وہ کافروں کا زیادہ تھا. ساز و سامان کی کثرت اور زیادہ تھی. اس کے باوجود مشرکین جو تھے وہ ناکام و نامراد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اب اس آیت میں 6 نکات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 سے باز آنے کا حکم دیا. اور یہی 3 کام جو تھے جو کرنے والے تھے مسلمانوں نے جب کیے تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی.
اور جب انہی 3 کام جو اگلے ہیں ان سے باز رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور جنہوں نے یہ 3 کام مشرکین نے کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ 1 بائی 1 اس کے اوپر کلام کیا جائے گا، اور وہی مسلمانوں کی فتح کا سبب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زندگی، معاشرہ، ملک، دنیا اگر یہ ترقی چاہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو مانا جائے، اس کے اوپر یہ نہ کہا جائے کہ یہ اس طرح کریں گے تو ہم کیسے چل پائیں گے، اس طرح کریں گے تو ہم کو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آج کل ایک محاورہ لوگوں میں پتہ نہیں کیوں عام ہو گیا، مسلمان ہونے کے باوجود ایک مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر دین کے اوپر چلو گے تو پھر تو ایک قدم بھی نہیں ہم چل سکتے۔ یہ جملے بولے جاتے ہیں، اور یہ بولنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سود خور، رشوت خور، بے عمل، بے نمازی، فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیندار بندہ جو نمازی پرہیزگار ہو، جو دین کا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، وہ کبھی بھی ایسا جملہ نہیں بول سکتا۔ بولنا بھی جائز نہیں کہ اگر ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ اگر ہم دین کے اوپر چلیں گے، اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم چل نہیں سکتے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے احکامات ہمیں دے دیے ہیں کہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو الزام ہو گیا اللہ اور اس کے رسول پر کہ شریعت کا کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ بندہ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے۔ نماز ہے سب سے زیادہ بنیادی رکن ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اور اگر ایک بندہ اس طرح بیمار ہوا کہ اس کو ہوش ہی نہیں آیا، بے ہوش ہوا اور بے ہوشی میں اس کی نمازیں نکل گئیں، اور اس کو 6 نمازوں کے بعد اگر بالفرض ہوش آیا تو وہ 6 نمازیں معاف کر دی گئی۔ اس وقت اس کا ہوش ہی نہیں تھا، پاگل کے اوپر نماز معاف کر دی گئی، زکوٰۃ پاگل کے اوپر معاف کر دی گئی، پورے مال کے اوپر صرف 2.5%، 1 لاکھ روپیہ بندے کے پاس ہو تو صرف 2,500 روپیہ زکوٰۃ فرض کی۔ حج اس بندے کے اوپر لازم کیا جو اخراجات اٹھا سکتا ہے۔ روزے صرف 1 مہینے کے فرض کیے، تو کون سا شریعت کا ایسا حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا اور ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ ہم اطاعت ہی نہیں کر سکتے، جی ہم اس کے اوپر چل ہی نہیں سکتے، تو ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ ہم جی وہ جو انگریزوں کے قانون ہیں جو مارکیٹ میں رائج ہے ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے تو ہمارا کاروبار چلے گا۔ یہ ہماری ناکامی کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ فیصلے کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کی بات آئے تو ہم یہ فیصلے کرتے ہیں نہیں جی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا ملک پیچھے رہ جائے گا، ہم اگر یوں کریں گے، ہم اگر بائیکاٹ کریں گے فرانس سے تو ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب کو گولی دیتے ہیں، اس طرح بیوقوف بناتے ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ مولویوں کو بیوقوف کہتا ہے اس کے اوپر کہ یہ مولوی پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے ملک چلا رہے ہیں، میرا غلط کر دیا آپ کیا چلا رہے ہیں، کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو اس ملک میں نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہر سال ہمارے اوپر نئے سے نیا عذاب لاتا ہے، پھر بھی ہمارا وہی طریقہ کار ہے زندگی کا، وہی سارا حرام خوری ہے، وہی بے دینی، وہی دین فروشی، وہی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے، وہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، ان کی کوئی گرفت نہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ملک کیسے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہ اطاعت جو ہے یہ شرط اول ہے کہ جو اللہ کہے پھر اس کے رسول نے کہا تو آگے اپنی عقل نہ دہرائیں، اس کی لوجک کے پیچھے نہ جائیں، بس اس کو فالو کیا جائے۔ اب دیکھیں غزوہ بدر میں
اصل مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، اصل مقصد جنگ کرنا نہیں تھا. جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں ہوئے، مقصد کچھ اور تھا. راستے میں جو کفار تھے وہ میدان بدر میں جمع ہو رہے ہیں. اس پر آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. اب یہ اہم مسئلوں پر مشورہ کرنا بھی آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے. حالانکہ خود کیا ہے، نبی آخر الزمان، تمام نبیوں کے سردار، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ صحابہ سے مشورہ کرتے. اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر آپ گھر کے لیڈر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ افسر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ الٹی سیدھی مارتے رہیں اور نیچے چاپلوسی آپ کی جو بھی خدمت کرتے رہے، واہ جی میاں صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، کمال ہو گئی. یہ اسی طرح ہی ہمارے کئی لیڈروں کا بیڑا گرک ہو کہ جو نیچے چاپلوسی ہے. اکبر بادشاہ کو کس نے بیوقوف بنایا؟ وہ نیچے جو تھے درباری، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے، اس نے نیا مذہب ہی بنا لیا. یہ اسی طرح ہوتا ہے. اب آقا علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہی مکہ چھوڑا ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، آپ کی خاطر سارا کچھ کیا ہے، تو آپ کی خاطر ہم جانے بھی قربان کریں گے. اب پیارے آقا علیہ السلام نے مہاجرین صحابہ کا جب یہ جذبہ دیکھا تو انصار صحابہ کی طرف رخ کیا کہ تمہارا کیا موقف ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ہم سے ہماری رائے لینا چاہتے ہیں. اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر تو یہ رہا، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں اتر جائیں. یہ تو میدان کربلا، میدان بدر کیا شے ہے، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں دوہرا دیں. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر اللہ سے جنگ کرے، تیرا رب جا کر کافروں سے جنگ کرے، ہم یہی بیٹھے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں، ہم اسرائیلی نہیں ہیں. آپ جو حکم کریں گے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. یہ ہے اطاعت، اپنی جانیں نثار کرنے کا جذبہ. اپنی رائے نہیں دی کہ نہیں اتنی زیادہ کافروں کی فوج ہے، ان کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، اتنے ہیں، ہم پہلے تیاری کر لیتے ہیں، ہم پھر یہ کرتے ہیں، ابھی ہم لڑیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، کافر سارے نیٹو فوج، سارا یورپ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہم اگر ناموس رسالت کی بات کریں گے، ہم اگر یہ کہیں گے کہ سرکار کی شان میں گستاخی نہ کرو، ہم اگر فرانس سے بائیکاٹ کریں گے تو مر جائیں گے. یہ باتیں نہیں کی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. اب سنیں، آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اسی کے اوپر لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو پھر صرف مدینے والے پر. کہ کوئی چیز کے اوپر بھروسہ، کوئی ساز و سامان کے اوپر بھروسہ نہیں تھا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھروسہ. جب سرکار نے فرما دیا تو پھر بہتر ہی ہوگا اور چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو بنیاد رکھی وہ یہی فتح کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا اتفاق و اتحاد، کہ
اللہ نے فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں بے اتفاقی نہ کرو. یہ کامیابی کی دوسری شرط ہے. اور یہ کامیابی تھی کہ صحابہ کرام مختلف قبیلوں کے، مختلف ذات پات کے ہونے کے باوجود آپس میں ایک تھے. ہمارے یہاں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے اندر قوم پرستی، کہ جو پٹھان ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے علاقے میں، میرے یہاں صرف میرے ہی لوگ کام کریں، کوئی دوسرا کام نہ کریں. بلوچستان والے کہتے ہیں کہ بلوچستان پنجابیوں کا قبرستان. بھئیے کراچی والے وہ پنجابی کو راستہ پوچھتا تھا تو ایک وقت تھا تو ان کو غلط راستہ بتا دیتے تھے کہ یہ کراچی میں ایک وقت ہے کہ کراچی میں پنجابیوں کو نکالنے کی بھی کوششیں کی گئی. یہ ملک پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. ابھی بھی قوم پرستی اور اس کے اوپر اترانا اور اس کے اوپر فخر کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہم میں بہت زیادہ رائج ہے. اور یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم دوسری قوم والے، دوسرے صوبے والے، الغرض جو بھی ہم سے جدا ہے، ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا یہ پتہ نہیں تمہارا دشمن ہے. حالانکہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی مسلمان کو آزمائش ہو، اس کے اوپر ظلم و ستم ہو، تو یہاں بیٹھے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم قوم پرستی میں لڑتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی کہ میری امت میں یہ خسرت نہیں جائے. نسب کے اوپر اترانا، نسب کے اوپر فخر کرنا اور اس کے لیے جنگ کرنا. اور اسی وجہ سے یہ مسئلہ کتب فقہ میں لکھا ہوتا ہے عصبیت، کہ جو صرف اپنی قوم پرستی کی بنا پر لڑنے چلا جائے، اپنی قوم پرستی کی وجہ سے کہ میری قوم کا بندہ لڑ رہا ہے تو بس میں نے لڑنا ہے، چاہے حق لڑنا ہے چاہے غلط لڑنا ہے، کسی وجہ سے بھی لڑنا ہے، تو جو عصبیت کی جنگ کرتا ہوا مارا جائے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. کہ جاہلانہ موت مرا. پہلے بندہ غور کرے کہ یار میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس کی غلطی ہے، کیا ہے. نہیں، میری قوم کا بندہ اگر لڑ رہا ہے، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں کوئی بھی ہوں، بلوچی ہوں، تو جب ہماری پنجابیوں سے لڑائی ہو گئی یا پنجابیوں کی پٹھانوں سے ہوگی تو ہم نے بس پنجابیوں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے یا پٹھانوں کے ساتھ یا بلوچیوں کے ساتھ. یہ قوم پرستی جو ہے یہ بندے کو اللہ معاف کرے جہنم میں لے جاتی ہے. اتفاق و اتحاد یہ صحابہ میں تھا کہ آپس میں ایک تھے. حالانکہ ان کے اندر زیادہ تھا، یہ قبیلوں کا مسئلہ ہم سے کئی گنا زیادہ تھا. اپنے اپنے قبیلے کے لیے جانے دیتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے وہ جاہلیت کو ختم کر سب کو ایک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ذکر کیا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نا اتفاقی نہ. آج ہمارے عرب ممالک کی مثال ہے، امریکہ ان کو لوٹ رہا ہے، ان کا تیل بھی لوٹ رہا ہے، ان سے آسائشیں بھی لے رہا ہے، ان کا سارا کچھ لوٹ کر لے گیا ہے. اس کے باوجود امریکہ کا پاسپورٹ دے کر برطانیہ وہ ہے جس نے ٹکڑے کروائے ترکیوں کے، ترکی قوم حکومت کے ٹکڑے کروانے والا برطانیہ ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. یہودیوں کے ساتھ مل کر فلسطین کے اندر بھی یہودیوں کا ساتھ دینے والا برطانیہ تھا. آج برطانیہ امریکہ کا پاسپورٹ دکھاؤ سعودیہ میں تو وہ بالکل پیچھے ہو جائے گا، جو مرضی کر. پاکستانی پاسپورٹ دکھاؤ تو ذلیل ہو جاؤ، کتوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. کافروں کے ساتھ جو لوٹ کر کھا گئے، جو سب کچھ ان کو لے گئے، ان کو آپس میں بھی لڑوا رہے ہیں، ایک دوسرے کے آپس میں لڑوا کر ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پھر بھی ڈرتے ہیں اور پاکستانی فوج سے کام بھی لے لیتے ہیں،
اپنا دفاع بھی کرواتے ہیں، اپنے دیگر معاملات بھی کرواتے ہیں، اور وہاں ہمارا ہار پھر بھی وہاں سے زیرو جیسا ہے. کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے. اتفاق ان سے ہے؟ غیر مسلموں سے. ہمارے اپنے لیڈروں کا حال دیکھ لیں، آپس میں لڑتے ہیں، اپنی قوم کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر حکومت دوسری حکومت کو مارتی ہے، دوسرے لوگوں کو مارتی ہے. ٹھیک ہے کہ میرے خلاف نہ نکلے، اور غیر مسلموں سے ان کی پیار کی پینگے ہیں. ٹھیک ہے، مولویوں کے کہتے ہیں کہ فرقہ واریاں چھوڑ دو جی، آپس میں نہ لڑو، بھائی بھائی بن کے رہو. خود آپس میں کبھی کیوں نہیں بھائی بھائی بنتے سارے ہم؟ جہاں بھائی بھائی بننا ہے وہاں نہیں بنتے، اور جہاں نہیں بننا وہاں ہم زور لگاتے کہ ادھر بن جاؤ، ادھر گستاخ صحابہ سے صلح کر لو، ادھر قادیانیوں کے ساتھ پیار محبت کر لو، ادھر اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ عشق مشوقی کر لو جی، پیار محبت کر لو. جہاں چاچے ماموں کی سے لڑائی ہے وہاں نہیں صلح کروانی، جہاں نہیں کروانی وہاں کروا رہے ہوتے. تو جب نا اتفاقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فتفشل. آپس میں نا اتفاقی کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ بزدل ہو جاؤ گے. ہم بزدل قوم ہو چکے، ڈرتے ہیں موت سے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندے کے دل میں دنیا اور مال کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت، جینے کی محبت، مال کی محبت ہو، تو انسان کیا بن جاتا ہے؟ وہ بزدل بن جاتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے میرا مال، میری زندگی، میں میرے بعد کیا ہوگا، میرا مال کیا ہوگا. اس چکر میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب نا اتفاقی ہوگی تو تب بھی کیا ہو جائے گا؟ بندہ کمزور ہو جائے گا. کہ جب آپس میں ہی ہم لڑتے رہیں گے، ہمارا مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا کہ کبھی فلسطین کے اندر مسلمان مریں گے، کبھی کشمیر میں، کبھی برما میں، کبھی بوسنیا میں، کبھی دنیا کی کئی ممالک کے اندر مسلمانوں کو سرعام مارا جائے گا. انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم چل رہے ہیں. اکھنڈ بھارت بنانے کا ان کا ایک سپنا ہے کہ ہم پورے ہندوستان کو دوبارہ سب کو ہندو کریں گے. اکھنڈ بھارت یہ ان کی حکومت کا نعرہ ہے، جس کے اوپر وہ کئی مرتبہ جیتے ہیں کہ زبردستی مسلمانوں کو کافر کرو، ان کی مسجدوں کے اوپر مندر بناؤ. تو ہمیں پرواہ ہی کوئی. ہمارے بندے کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، جتنے اختلاف ہو گئے نا مسجد کی، جتنے مسجد غیر مسلم دے دینی چاہیے. یہ حال میرے کو ایک وکیل کا کہنا تھا کہ جب اختلاف ہے تو چھوڑو مسجدیں بڑی. یہ تو ہماری سوچ ہو. بزدل کا یہ مانا ہو گیا. وہ محمد بن قاسم ایک عورت کے کہنے پر ہندوستان فتح کرنے آ گیا، اور ہم ہزاروں مسلمان دنیا میں ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بے پرواہی کوئی، ہمیں فکر ہی کوئی. وجہ کیا ہے؟ ہم کمزور پڑ چکے. اور غزوہ بدر میں کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا آپس میں اتحاد بھی تھا، اور اتحاد کی وجہ سے ان کے اندر کیا تھی؟ مضبوطی تھی. آپ ہم نے بچپن میں وہ لکڑ ہارے کی وہ کہانی سنی ہو، آپس میں بھائی لڑتے تھے، تو ایک دن والد نے کہا کہ یہ لکڑیاں ہیں، ان کو ایک ایک بندہ توڑے. ایک ایک بندے نے آرام سے توڑ لی. تو پھر باپ نے کہا کہ بیٹا اب ہر کوئی بندہ اس پورے گٹھے کو توڑنے کی کوشش کرے. تو وہ نہ توڑ سکے، تو اس پر اس نے کہا کہ یہی مثال ہے تمہاری آپس میں اتحاد کی. اگر آپس میں مل کے رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے، اور اگر آپس میں لڑتے رہو گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم آرام سے ٹوٹ جاؤ گے. پھر دنیا میں جو بھی مر رہا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یار ساڑھی والی نہ آئی ہے، ہمیں نہ کچھ ہو جائے. لیکن جب ہم سب مل کر ایک جیسے ہوں گے تو پھر وہ کافی یہ سمجھیں گے کہ یار ان کو ایک کو بھی چہرہ تو پھر کیا ہوگا؟ سارے مل جائیں گے. تو یہ دوسری وجہ تھی صحابہ کے کامیاب ہونے. تیسری وجہ جو تھی وہ تھا صبر. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. صبر جو ہے، جنگ کا موقع ہو، عام زندگی ہو، ہر صورت میں جو صبر ہوتا ہے
یہ انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے. اور صبر کتنا، یہ نہیں کہ 2 منٹ 3 منٹ صبر کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف دعا کی تھی، فرعون کے خلاف دعا کی تھی، 40 سال بعد دعا قبول ہوئی تھی. 40 سال. تو جو صبر ہوتا ہے اس کا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہم بے صبرے ہو جائیں. حدیثوں میں فرمایا کہ کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، یا اس کا اللہ تعالیٰ آخرت میں زیادہ صلہ دیتا ہے. تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بندہ صبر کرے. تو میدان میں جب جنگ ہوتی تھی تو صحابہ کرام نے اتنی بڑی فوج دیکھ کر، اتنا اسلحہ دیکھ کر، اتنا ساز و سامان دے کر کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ رسول پر اطاعت کی. ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کیا؟ اتفاق و اتحاد تھا. تیسرا نمبر کیا تھا؟ صبر. ثابت قدم رہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھا، حوصلے کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہے، اس کے باوجود 40 سال مجاہدات کی اور فرماتے ہیں مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئی، اور جب سختیاں اپنے انتہا کو پہنچ جاتی تو فرماتے ہیں میں زمین پر لیٹتا اور لیٹ کر یہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. مشقت ہے تو پھر کیا ہے؟ آسانی. آج آزمائش ہے، انشاءاللہ کل آسانی ہوگی. آج ہمارے ملک کے اوپر بھی آزمائشیں ہیں. ہم اگر شریعت کے اوپر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ آزمائشوں کو ٹال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار دن بھی نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا. بندہ کیا ہے؟ وہ ثابت قدم، صبر کرے انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی ذات دیکھ لیں. شروع میں لوگ مسجدوں میں نہیں آنے دیتے تھے، اور آج دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کا لوگ انتظار کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں. اور امیر اہل سنت کسی کے گھر آئے، کئی عاشقان رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نمونے دکھائے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بندے، یہ ہستی ہیں جنہوں نے صبر کیا، محنت کی، کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو اجر دکھایا، اور آخرت تو ہے ہی نیکوکاروں کے لیے. حضور غوث پاک، حضور داتا سرکار، حضرت مولوی چشتی، ان کا جب نام مبارک لیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ان کے نام نہیں ہوں گے، انہوں نے محنتیں کی ہیں. ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر غالب ہے. ہم چاہیں تو ہم بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، کون سا 2 رکعت پڑھنے میں مسئلہ ہے، لیکن کیا ہے ہمارے اوپر یہ بڑی مشقت ہے. ہم چاہیں تو اپنا تھوڑی دیر کے لیے کاروبار بند کر کر جمعہ پہلے وقت میں آ کر پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ پہلی اذان کے بعد، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کاروبار میں برکت ہی نہیں ہوگی کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد بھی جو کاروبار کرے. ہمارے یہاں جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار کے چکر، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر بندہ قربانی دے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائے گا. ان بزرگان دین نے محنتیں کی، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان کارساز میں اترے، جنگوں میں اترے، غزوات میں اترے. آج رہتی دنیا تک ان کا نام مبارک ہے. امام حسین اگر چاہتے تو واپس چلے جاتے تو کیا تھا، خود بھی بچ جاتے، اپنے شہزادوں کو بھی بچا لیتے، لیکن کیا تھا؟ ثابت رہے، صبر کیا. اگر ویسے دنیا سے پردہ کر گئے ہوتے تو ہم اتنا نام ان کا اس طرح نہ لیتے جس طرح ہم اب لے رہے ہیں. 10 محرم کو خاص طور پر ان کا نام، ان کے لیے اصال ثواب، لنگر بانٹے جا رہے ہیں، پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عزت ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کیا مقام و مرتبہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میرے لیے بستر پر مرنا اس قدر گراں ہے، مشکل ہے کہ اگر تلواروں کے ساتھ مجھے شہید کیا جائے اور کثیر تلواریں لگے، کثیر ضربیں لگے تو میرے لیے وہ آسان ہے.
بستر پر دنیا سے پردہ کاٹ جانا میرے لیے کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ نہیں آرام سے زندگی گزاریں. تو پھر ہم آرام سے اپنی موت نہیں مرتے. حدیث پاک میں فرمایا جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں وہ مر گیا تو وہ منافقت کی موت مرے. ہم تو جہادوں کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں. ہمارے مولوی گمراہ مولوی اس کو تنقیدیں کرتے ہیں کہ یہ جہاد تو ایسے ہی مولویوں نے شریعت نے اپنے پاس سے بنا لیا. اس طرح کے جملے کو ایسے ایسے گمراہ مولوی اور ایسے ایسے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے جہاد کے بارے میں. جی نفس کے خلاف ہی جہاد کرنا سب جہاد. ایسا نہیں. شریعت کے احکام میں جہاد کے فرض واجب ہونے کے ہاں کئی حد سے بھی زیادہ تجاوز کر جائے وہ ہر بات کے اوپر جہاد فرض ہو گیا جہاد کو. یہ بھی غلط ہے. ایک عام مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ شریعت نے جب میرے اوپر جہاد فرض کیا شریعت نے یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے ہی ہر کسی کو مارنا جہاد سمجھ لوں. ٹھیک ہے جس طرح ہمارے یہاں دھرنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب دھرنے سے نہیں نکلتا وہ کافر ہو گیا یا دھرنوں میں نکلنا فرض ہو گیا. نتیجہ بھی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو اتنی زیادہ فتوے لگا کر بعد میں گھوم گھما کے پھر واپس آ جائیں تو پتا پہلے سوچ سمجھ کر بات کریں. لیکن ایک مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے اوپر جہاد فرض کیا تو میں لڑوں گا. میرے سنت دعوت اسلامی سب سے زیادہ میٹھی تحریک ہے لیکن میرے سنت کا واضح بیان ہے کہ جب جہاد فرض ہوگا سب سے آگے دعوت اسلامی ہے. یہی مسلمان کا کیوں کہ حدیثوں میں کہا گیا کہ جو جذبات جو جہاد کا جذبہ لیے بغیر مر گیا وہ منافقت کی موت مرا. حدیث پاک میں سرکار نے فرما دی. اب ناکامی کی وجوہات. نمبر 1 تکبر کہ مشرکین جو تھے وہ کس طرح نکلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا. ان جیسے نہ بننا جو اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے نکلے. کہ غزوہ بدر میں جب کفار نکلے نا اپنا پوری جنگ کے ساتھ تو وہ نکلے تھے ابو سفیان کے لشکر کی حفاظت کے لیے کہ ہمارا تجارتی جو سامان ہے وہ بچ جائے کہ مسلمان وہ لوٹنے لگے. اس لوٹنے کو بچانے کے لیے وہ بڑے تکبر کے ساتھ بندے اکٹھے کر کر بڑے بڑے سردار اکٹھے کر کر وہ نکلے. اور جب آگے پہنچے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا لشکر حفاظت کے ساتھ پہنچ چکا ہے. پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں. اب ہم کیا کریں گے ہم بدر کے مقام پر اتریں گے وہاں شرابیں پئیں گے ناچ گانا ہوگا عیاشی کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر کر ہی آئیں گے. یہ ان کا کیا تھا تکبر تھا. جب تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دی. 313 کے ہاتھوں 1000 جو تھے وہ ذلیل ہو گئے. تو غرور کا سر نیچا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ڈوب کر مارا اس کو ڈبوا دیا اس کو ڈوب کر وہ مر گیا. اسی طرح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تکبر کیا نمرود نے اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے مروا دیا. تو تکبر جو ہوتا ہے وہ بندے کو مرواتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قسم تھا قارون قسم تھا سونا بنانے کا نسخہ اس کو پتا تھا سونا بنانے کا اور اونٹوں کے اوپر کئی اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں تھی. تو جب اس نے اپنے مال پر اپنی اس چیزوں پر تکبر کیا اللہ نے سب سامان جائیداد سمیت زمین میں دنسا دیا. سب کچھ سمیت زمین میں اس کو دنسا دیا. ایک متکبر کا واقعہ قرآن پاک میں لکھا ہے سورہ کہف کے اندر کہ ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا. 2 باغ تھے. جو کافر تھا اس کے باغ میں انگوروں کی بیلیں تھیں کھجوروں کے درخت تھے ان میں کھیتی اگتی تھی نہریں بہتی تھی. تو اس کو جب اپنے اس مال کا نشہ چڑھا
تو اس نے تکبر اور غرور کے نشے میں بپھر کر مومن کو طعنہ دیا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ میرا یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ قرآن میں اس واقعے کو کہ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہ مسلمان کا باغ جو تھا وہ اتنا نہیں تھا، تو اس نے اس کو حقیر کرتے ہوئے اس کے اوپر جس طرح کاروباری بندے کو بچاؤ بھائی یار بڑا چھوٹا میں تھوڑ کو نہیں ہے، چھوٹا یا تاجر ہو کے ساتھ میں گلا کر رہا ہے، تو اسی طرح اس نے بھی اپنے باغ کے اوپر تکبر کر دیا کہ میرا باغ یہ تو کبھی فنا ہی نہیں ہو سکتا جو کچھ اندے ہے۔ تو ہوا کیا، پھر جب اس نے تکبر کیا تو باغ کیسے فنا ہوا کہ جب بعد میں جب وہ آیا تو اس نے دیکھا تو قرآن پاک میں الفاظ ہیں وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا تھا۔ پتہ چلا کہ تمام اختیار سچے اللہ کے پاس ہیں۔ اور مسلمان نے اس کو جواب میں کیا کہا تھا جب اس نے تکبر کیا، تو اس نے اس کافر سے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنَا خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ، کہ قریب ہے میرا رب مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس متکبر جس کو اتنا خوبصورت باغ مال و دولت دی وہ سب برباد کر دیا، اور جو مومن تھا جس نے رب کے اوپر بھروسہ کیا، عاجزی کی، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر عطا فرما دیا۔ نمبر 5، ریاکاری۔ ناکامی کی جو کافروں کی وجہ ایک تھی وہ کیا تھی، وہ ریاکاری، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان کے بارے میں وَرِعَاءَ النَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھے۔ ہر بندہ، ہر جو سردار تھا وہ اپنی طاقت دکھانے کے غرور میں تھا کہ میں اپنی سرداری، اپنی طاقت کو اپنی مکہ کے اندر دکھاؤں گا کہ میں کتنا بہادر ہوں، میں جنگ کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ میں کس قدر طاقت والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دکھلاوے کو، اس تکبر کو ذلیل کیا کہ ریاکاری، دکھلاوا یہ انسان کو ناکام بناتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، صبر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ کامیابی کی وجہ ہے، تکبر اور دکھلاوا یہ ناکامی کی وجہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی، جذبہ تھا اور آپس میں اتفاق تھا، اور نمبر 3 کیا تھا؟ صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی، اور ادھر جو کافر تھے یہ تکبر کرنے والے تھے، ریا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا۔ کہ جب بندہ کسی کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو کبھی بھی عزت نہیں ملتی۔ جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرے گا کبھی اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ڈالے گا۔ جو دکھلاوے کے لیے کسی کے ساتھ ہمدردی کرے گا اللہ تعالیٰ اس ہمدردی میں محبت قائم نہیں کرے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غوث قطب ابدال بھی بنا دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دے گا۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت بڑے ولی تھے، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میں مسجد کا متولی بن جاؤں، مسجد کا متولی بن جاؤں، اور مسجد کی انتظامیہ مجھے صدر بنائے، میرے اختیار میں ساری مسجد کا انتظام ہو۔ فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہ کیا کروں، کیسا یہ سب کچھ ہو۔ میں نے اس مسجد میں نمازیں بھی شروع کر دی، اسی وجہ سے کہ میں یہاں نمازیں پڑھوں گا، آنا جانا ہوگا، تو مجھے مسجد کا متولی بنا دیں۔ ایک عرصہ کہتے ہیں میں ایسے ہی کرتا رہا، نوافل بھی پڑھتا رہا، وہاں نمازیں بھی پڑھتا رہا، لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں۔ کہتے ہیں سال گزرنے کے بعد مجھے غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، مسجد کا متولی بننے کے لیے پڑھتے ہو، ہمارے لیے تو پڑھتے ہی نہیں۔ مسجد کا متولی بننے کے لیے نمازیں پڑھتے ہو اور ہمارے لیے تو پڑھتے ہی نہیں۔
فرماتے ہیں کہ جب یہ بات آنکھ کھلی، سوچا، پھر اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کیا، ریاکاری سے توبہ کی، توبہ کر ریاکاری سے توبہ کر مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اہل محلہ جمع تھے کہ ہم نے آپ کو متولی بنا دیا۔ خدا کی قسم حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر مخلص ہو جائیں نا، ہم اپنے اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، یقین مانے ہماری خاندانوں میں عزتیں بھی ہو جائیں، ہمارا معاشرہ بھی سدھر جائے اور ہمیں آخرت بھی مل جائے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ ایک ایسے پہاڑ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے جس میں کوئی روشن دان نہ ہو، اللہ پھر بھی اس کی عبادت کو لوگوں میں لے آئے گا۔ ہم نے امام بڑی سرکار کو دیکھا نہیں، حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نہیں، پہاڑوں کے اوپر ان کی قبریں ہیں، ان کے چلے پہاڑوں کے اوپر ہیں، آج دنیا کے اندر ان کے تذکرے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ فراڈی مولوی ہوتے ہیں نا، جو جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ اپنی جھوٹی کرامتیں بیان کر کر مر جاتے ہیں، ان کی زبانیں برباد ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا خاص عاشق ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہ کہے، اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے اپنی کرامتیں خود لوگوں کو بیان کی نہیں، سادہ سے انداز میں صبح صرف اتنا کہا کہ میں صبح اٹھا، اتنی بات عام سی بات کی تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو ایک عالم نے کہا حضور میں اتنی تقریر کیا لوگ نہیں روئے، اور آپ نے سادہ سی بات کیا تو لوگ رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا میں تب تک نہیں بولتا جب تک میرا رب نہ کہے، اپنے رب کی رضا کے لیے، ہر کام رب کی رضا کے لیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو بات بات بتانے کی کہ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، میں ہر سال اتنی زکات دیتا ہوں، میں ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ اپنے رب سے لگا۔ بلکہ صحابہ کرام اپنے اعمال کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ بلکہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دیکھے نہ، لیکن کوئی نہ کوئی مجھے پھر بھی نئے کام کرتے دیکھ لیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے دو خوشخبری ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں تیری عبادت کے چرچے ہو گئے کہ تو نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تجھے اجر ملے گا۔ تو ریاکاری یہ کفار کی ہلاکت کا ایک سبب تھی۔ اور سب سے آخر میں ہے راہ خدا سے روکنا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں کو روکتے تھے، مارتے تھے اللہ کی بندگی کرنے پر، مسلمان ہونے پر لوگوں کو مارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ناکام و نامراد کیا۔ تو غزوہ بدر میں 3 وجوہات کامیابی کی ہیں جو مسلمانوں کے اندر تھی، اور 3 وجوہات کافروں کی ناکامی کے اندر ہیں کہ جو کافروں کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر جیسا جذبہ مزید عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ